دوستوں آج ماہ شوال کی یکم تاریخ ہے، پہلے ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کی یکم تاریخ کو ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لیتا ہے اس پر یاسین کا یہ خاص عمل پڑتا ہے۔ صرف دو الفاظ ہیں، صرف دو لفظ یا اور سین، یہ دو لفظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے تو مل جاتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یاسین کا یہ خاص عمل پڑھیں گے اور چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں گے تو چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والو، یاسین یہ قرآن پاک کی نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، صرف 2 لفظ یاسین کے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی عرف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے اندر ایمان کی وہ طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ تو دوستوں آج یکم شوال کو پہلی دیکھیں عید بھی ہے، میٹھی عید بھی ہے، عید الفطر بھی ہے۔ یاسین کا یہ خاص عمل 1 مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے اور تمام عالم اسلام کو عید الفطر کا جو دن ہے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کے تمام روزوں کو قبول فرمائے، تراویحوں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ والوں، آج 1 مٹھی چاول کے دانوں پر یاسین کا یہ ورد کرنا ہے۔ یہ ماہ شوال کی یکم تاریخ کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ اور آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ شوال کی یکم تاریخ کا پہلی عید کا وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا تو آپ کی تمام ادھوری خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ کے تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے پہلے ہفتے کو، پہلی عید کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ شوال کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے، پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اتر گیا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے آپ میں سے، وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار تو پڑھنا ہے، بہترین رشتہ خود چل کر آئے گا۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، لوگوں سے سفارشیں کر رہے ہیں کہ ان کو بولیں کہ ہماری بیٹی کو آ کر دیکھ لیں۔ اگر اس طریقے سے معاملات ہیں، آپ لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں رشتوں کی وجہ سے، تو پھر یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے چھوڑ دی، صرف 3 بار تو پڑھنی ہے۔ بے شک عید کا دن مصروفیت والا ہوتا ہے، ہر بندہ اور جو خواتین ہیں گھر کی وہ بھی کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چاند رات میں انہوں نے پوری صفائیاں اور بہت ساری چیزیں کری ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن عید کی سب سے خاص بات یہ ہے، آپ لوگ نہاتے دھوتے ہیں، اچھے اور نئے کپڑے پہنتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی تو بہت فائدہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا، بہت فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ صرف 1 بار یہ عمل پڑھنا ہے، اس کے بعد کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی،
اللہ والوں، یہ وہ کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ بس آج آپ لوگوں نے لازمی یہ عمل پڑھنا ہے ماہ شوال کی یکم تاریخ کو، پہلے ہفتے کو، اور یہ سب کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ سب لوگوں کو اجازت آپ ہیں، آپ سب لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کے اوپر بھی آسانی والے معاملات ہوں، ان کے لیے بھی رحمت والے معاملات ہوں، کیونکہ یہ عید ہے، یہ پہلی عید ہے، اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ وہ عید ہے جو کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد میسر آتی ہے، اور اس دن میں، عید کے دن میں ہمیں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ پاک منع فرماتے ہیں، حرام ہے پہلی شوال کا، پہلی عید الفطر کا روزہ رکھنا۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے انعامات ہیں، اور رب العالمین خود چاہتے ہیں کہ تم اس دن نعمتوں سے اپنے دسترخوان کو سجاؤ اور خوب کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو دوستوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ لوگوں کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل، اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے، یکم تاریخ آ جائے، پہلا شوال آ جائے، پہلی عید آ جائے، تو آپ نے یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس بات کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج عید الفطر کے پہلے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے،
कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है, और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है, और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समात कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें, क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामलात कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे एक गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कमोबेश। तो दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करें कि नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हुए 70 बार अपनी आंखों को बंद करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या फिर गिने नहीं, सिर्फ इस्तगफार पढ़ते रहें। अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाके जब आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है, और अब जो है आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप रब से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि रहमत के दरवाजे खुल गए, रहमत के फरिश्ते आपके घर पे आ गए। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिस्क के लिए परेशान होता है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान होता है, अलगर्ज कोई मसला है, कोई परेशानी है, जो भी आपके साथ है, बस अपने मकसद को जहन में रखें, क्योंकि माह शवाल की यकम तारीख है और ये पहला दौलत से 12 हफ्ते का दिन है और पहली ईद है, ईद उल फितर है। तो लिहाजा अल्लाह वालों, अपने मकसद को जहन में रखें। कोई भी मकसद है उसको जहन में रखें। फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी आप लोगों ने लिया है उसको आप लोग अपने सामने रख लें, कटोरी में रख लें, और कोशिश करें कि बावजू हो और सीना आपका खाने काबा की तरफ, यानी जिस तरफ हम लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। और जिस हालत में अत्तहियात पढ़ते हैं, अगर उस हाल में बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। एक मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी ली है साफ सुथरी हो, एक बार चेक कर लें, कोई कंकर वगैरह या कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि चावल साबुत लें या टूटा चावल लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। चावल को पकाकर इस्तेमाल करें या फिर जो है वो कच्चे चावल लेकर अमल करें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों सूरतों में वजीफा हो जाएगा। बस बताई गई जगह पर रखना है, जो इंशाअल्लाह आपको एंड में बताऊंगा। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता,
اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم دو بار ہو گیا، الف لام میم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ماہ شوال کی یکم تاریخ کو 3 بار، پہلی عید کو صرف 3 بار آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے، اور چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، چاول کے دانوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں کرنی ہے۔ سب سے پہلے چاول چینی جو بھی آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اس پہ دم کر دیں، اس پر پھونک مار دیں، تاکہ اللہ والوں جو چینی یا چاول جو بھی آپ لوگوں نے رکھا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ صدقہ کیسے کرنا ہے، بہت سارے طریقے میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیے ہیں، اس طریقے سے آپ صدقہ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کا صدقہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور لازمی فرما لے گا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اللہ والوں دعا اگر آپ لوگ صحیح طرح سے نہیں مانگیں گے تو یقین کریں پچھتاوا ہو جائے گا، اور یہ پچھتاوا کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر تک پیچھے رہے۔ تو لہٰذا دعا لمبی مانگے، اور دعا اس انداز میں مانگے جو رب العالمین بھی آپ کے الفاظوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک یہ پہلی عید آپ کے لیے رحمت والی بنا دے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، ناگہانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔